تکلیف دہ راتوں میں جاگ کر آپ نے جو باتیں اللہ سے کی ہیں نا، اور ان باتوں پر جو آنسو بہائے ہیں، اللہ نے سارے محبت سے محفوظ کر لیے ہیں۔ اللہ نے ان سے پنپنے والے صلے کو، جزا کو، بدل کو مخمل میں لپیٹ کر آپ کو عطا کرنے کا یقین بھی دلایا ہے آپ کو۔ اور یقین رکھیں یہ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کا رب سب سے بڑا قدردان ہے، کیونکہ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ اسی لیے لوگوں کو لوگوں کی جگہ اور رب کو رب کے مقام پر رکھنا ہوتا ہے۔ جب جب لوگوں کو اٹھا کر رب کی جگہ پر بٹھائیں گے، انہیں پوجیں گے، خسارہ اٹھائیں گے۔ اللہ انسان کو وہاں سے توڑتا ہے جہاں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ رشتے، کام، پیسہ، جو بھی، امید کا محور بس اللہ ہی رہے۔ جتنا روح کے اندر تک کسی کو رسائی آپ دیں گے، اتنی ہی گہرائی سے نقب لگائی جائے گی۔ آپ کا سکھ، چین، آپ کے اندر کا سکون کوئی آپ کی نظروں کے سامنے چھین کر لے جائے گا، اور آپ کھڑے دیکھیں گے۔ سوچ سمجھ کر دروازہ کھولیں، اور اگر میری مانیں تو دروازہ کھولیں ہی نہ، یہی بہتر ہے، کیونکہ سکون میرے رب کی عطا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی نے دینا ہے۔ مانگیں پھر جھجکتے کیوں ہیں آپ؟ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ آنسو بہا لینے میں حرج نہیں ہوتا۔ صبح سب کے جاگنے سے پہلے جاگیں، خاموشی اور تنہائی میں بس ہاتھ اٹھا لیں، دل کے درد کو آنسو میں ڈھلنے دیں۔ زبان سے چاہے ایک حرف ادا نہ ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خود الجھنے کی بجائے اللہ کو اپنا معاملہ سلجھانے دیں۔ اور یہ اداسی بھی ذات کا ایک رنگ ہے، اداس ہو جانے میں خیر ہے، بس لمبی دیر اداسی کا ڈیرا نہ ڈالیں۔ مہمان بنے، مکین نہ بننے پائیں۔